اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 24 آڈیو ہے اس کتاب کے 3 منٹ قیامت کے۔ یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ جو چند واقعے گزرے ہیں اس کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے دوست واقعاً حقیقت میں شہید ہونے والے تھے، لیکن میرے لیے سب سے بڑی مشکل کی بات یہ تھی کہ اس دوران زمان میں کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی دشمن کے ساتھ درگیری بھی نہیں تھی، تو میں کیسے ثابت کروں کہ یہ کچھ میرے دوست جو دفتر میں کام کرتے ہیں یہ شہید ہونے والے ہیں۔ اسی لیے میں نے کسی سے کچھ نہ کہا، لیکن ہر دن میں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتاؤں، انہیں زیادہ سے زیادہ دیکھوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ شہید ہونے والے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ آرزو تھی کہ جو لوگ کچھ ہی دنوں بعد شہید ہونے والے ہیں ان سے میں زیادہ سے زیادہ بات کروں، زیادہ سے زیادہ ملاقات کروں، اور جب بھی میں ان سے ملاقات کرتا تو میرے اندر ایک عجیب سی ہیجان اور ایک انرجی آ جاتی کہ میں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوں، کچھ ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو کل شہید ہونے والے ہیں اور خدا کی راہ میں شہید ہو کر شہداء میں شامل ہونے والے ہیں۔ لیکن کیا ہونے والا ہے، کیسے شہید ہونے والے، یہ نہیں جانتا تھا۔ بس دل میں سوچ رہا تھا کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے کہ یہ لوگ شہید ہوں گے۔ بس میرے آپریشن کے 4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ہمارے دفتر میں اور ادارے میں اعلان کیا گیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت کرے، اس کی دفاع کرے، اس کو پروٹیکٹ کرے، وہ اپنا نام رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور کولیگز کے بیچ میں ایک نیا جوش آ گیا، سب اپنا نام لکھوا رہے تھے، مخصوصاً جن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ شہید ہونے والے ہیں اور جن کو میں وہاں دیکھ چکا تھا کہ یہ لوگ شہید ہونے والے ہیں، ان سب نے اپنا نام لکھایا تھا۔ میں نے بھی بہت کوشش کی، یہاں وہاں ہاتھ پاؤں مارے، اور آخرکار میرا نام بھی رجسٹر کیا گیا۔ پھر سب کے ساتھ میری بھی ٹریننگ ہوئی، اور ٹریننگ کے بعد پھر ہم لوگ سب سوریا کی طرف نکل چلے، یعنی سیریا کی طرف نکل چلے۔ سیریا میں جو آخری شہر تھا جسے آزاد کرانا تھا، جو کہ حلب تھا، اسے ہمیں آزاد کرانا تھا۔ اس کو ہم نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور دشمن کی جو ٹیم تھی ان کا ارتباط بھی ہم نے باہری ممالک کے ساتھ قطع کر دیا تھا، توڑ دیا تھا۔ تو اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا مگر یہ کہ یہ یا تو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے یا پھر یہاں سے بھاگ جائے، لیکن کسی نہ حال ہمیں حلب کو پوری طرح سے آزاد کرانا تھا۔ بس تمام راستہ میں بار بار خدا سے یہی دعا کر رہا تھا کہ خدایا مجھے یہ مدافعان حرم کے ساتھ، یہ ان کے کاروان کے ساتھ، مجھے بھی شہداء کے ساتھ ملحق کر دے۔ بس اب میرے دل میں اس دنیا کے لیے کوئی آرزو نہیں رہی مگر یہ کہ اس دنیا میں مجھے موقع ملے کہ میں خدا کی رضایت کے لیے کوئی کام انجام دوں۔ میں نے وہاں دیکھا تھا شہداء کا کیا مقام ہے، ان کی کیا ہستی ہے، ان کو کیا جائگہ دی گئی ہے۔ اس لیے میرے دل میں صرف یہی آرزو تھی کہ میں جتنا جلدی ہو سکے شہید ہو جاؤں اور ان سب کے ساتھ شہید ہو کر وہاں بارگاہ الہی میں ملحق ہو جاؤں۔ جو کام انجام دینے تھے میں نے سب انجام دے دیے، وصیت نامہ بھی لکھ دیا، اپنی ول بھی لکھ دی، اور ہر وہ کام جسے مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جو پچھلے حق الناس ہے انہیں ادا کرنا ہے، وہ سب میں نے ادا بھی کر دیے تھے، اور الحمدللہ خدا کی مدد سے میرے پورے کام حل ہو چکے تھے، بس جانے کی تیاری تھی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپریشن تھیٹر میں میرے ساتھ جو ہوا اور میرے نام اعمال کا جو حساب کتاب میرے ساتھ ہوا تھا، جب میں آپریشن تھیٹر سے واپس آیا تو میرے رفتار اور اخلاق پوری طرح بدل گئے تھے۔ یعنی میں اپنے اعمال کو لے کر بہت زیادہ کیئرفل تھا اور بہت زیادہ مراقب تھا۔ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو اذیت ہو یا کوئی مجھ سے ناراض یا ناراحت ہو جائے یا کوئی حق الناس میری گردن پر نہ آ جائے۔ وہ پہلے جیسے مذاق کرنا، ہنسی مذاق کرنا، دوسروں کو ستانا، چھیڑ چھاڑ کرنا، کسی کو اذیت کرنا، یہ سب تو بھول ہی جاؤ۔ میں بلکہ اتنا کیئرفل ہو گیا تھا کہ اپنے الفاظ اور اپنے باتوں پہ بھی خیال رکھنے لگا تھا۔ بس ملٹری آپریشن کے 1-2 رات پہلے ہم سارے دوست جو آفس میں کام کرتے تھے وہاں کے ادارے میں اور دفتر میں، وہ سارے جم ہو گئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے۔ تبھی ان میں سے کسی نے ایک نے کہا کہ میں نے سنا آپریشن تھیٹر میں تمہاری حالت مردہ ہو گئی تھی اور ڈاکٹروں نے تمہیں مردہ اعلان کر دیا تھا، پھر کچھ مدت بعد تم لوٹ آئے، تو بتاؤ وہاں کیا ہوا؟
اور سب بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے کہ میں بتاؤں، جو عالم برزخ میں دیکھا تھا وہ ان سب کو بتا دوں۔ لیکن میں نے پہلے ایک دو لوگوں کو یہ باتیں بتانے کی کوشش کی، بہت کم، بہت تھوڑی سی، لیکن انہوں نے میرا مذاق اڑایا اور انہوں نے یہ باتیں نہیں مانی۔ تو تب سے میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ باتیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے یہ جتنا بھی اصرار کر رہے تھے میں نے ان کی باتیں نہیں سنی اور انہیں کچھ نہیں بتانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جواد محمدی، سید یحییٰ براتی، سجاد مرادی، عبد المہدی کاظمی، برادر مرتضی رضا و شاہ سنائی اور دوسرے افراد جو میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے اکیلے ایک روم میں لے گئے اور وہاں پر بہت زیادہ اصرار کرنے لگے کہ میں وہ ساری باتیں انہیں بتاؤں۔ پھر میں نے بھی انہیں وہاں کی کچھ باتیں بتائی اور وہ باتیں سن کر ان کے اندر بہت بڑا چینج آیا، جیسے وہ پوری طرح بدل گئے۔ مخصوصاً حق الناس کے معاملے میں جب انہوں نے حق الناس کی باتیں سنی تو ان کے اندر ایک بہت بڑا چینج آ گیا۔ کچھ دن بعد ہم ایک آرمی آپریشن میں چلے گئے اور اس آپریشن کے دوران، اس لڑائی کے دوران میں بہت زخمی ہو گیا تھا اور میں وہاں گر گیا تھا۔ زخم میرا بہت ڈیپ نہیں تھا، اوپری زخم تھا، لیکن میں ایک ایسی جگہ پھنس گیا تھا جہاں پر دشمن کی گولیاں چل رہی تھیں اور میں ایسی حالت میں تھا کہ میں وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا اور کوئی میری مدد کے لیے بھی نہیں آ سکتا تھا۔ بس میں وہاں لیٹا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ ابھی دشمن کی ایک گولی آئے گی، مجھے لگے گی اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو میں نے شہادتین پڑھ لیے اور میں نے ساری تیاری کر لی تھی کہ بس اب شہید ہونا ہے۔ ایسے خطرناک حالت تھے، اچانک سے عبد المہدی کاظمی اور جواد محمدی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہوئے وہاں دوڑے دوڑے آئے اور مجھے جلدی سے کھینچ کر وہاں سے لے گئے اور وہاں پر ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ ان کے اس کام سے میں بہت زیادہ ناراحت ہو گیا تھا اور بہت زیادہ غصہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ وہاں کیوں آ گئے؟ کتنا بڑا خطرہ تھا، ہم سب کی جان جا سکتی تھی، وہ تو مجھے مارنے ہی والے تھے، شاید تم دونوں کو بھی مار دیتے، تمہاری جان بھی خطرے میں چلے جاتی، کیوں تم وہاں پر آ گئے؟ تو جواد محمدی کہنے لگا کہ نہیں، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں ہمیں سب کچھ بتانا ہو گیا جو وہاں ہوا تھا، عالم برزخ میں جو جو تم نے دیکھا وہ سب کچھ ہمیں بتانا ہوگا۔ پھر کچھ دن بعد یہ سارے لوگ مجھے واپس ایک روم میں لے گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ وہاں جو کچھ ہوا تھا سب کچھ بتاؤ، ہم سب کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے ان کے چہروں کی طرف نگاہ کی اور پھر کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ، بلکہ تم میں سے اکثر لوگ شہید ہونے والے ہیں۔ ایک عجیب سناٹا چھا گیا تھا کمرے میں، سب خاموش تھے، لیکن میری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اور آگے بتاؤں اور بالکل چپ نہ رہوں۔ میں نے وہاں پر جو بھی دیکھا تھا سب کچھ انہیں بتا دیا پورے ڈیٹیل کے ساتھ، اور پھر اپنے لیے تھوڑا سا پریشان تھا کہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ سارے شہید ہو جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ انشاءاللہ کہ ایسا نہ ہوگا، میں بھی ان کے ساتھ ہی شہید ہو جاؤں گا۔ جواد مجھ سے الگ الگ سوال پوچھتا جاتا اور اصرار کرتا جاتا اور میں بھی جواب دیتا جاتا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ وہاں پر سب سے زیادہ کون سی چیز کام آنے والی ہے جو ہماری وہاں مدد ہو سکتی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر تمہاری نیت کی بررسی کی جائے گی اور نیت کو دیکھا جائے گا کہ تم نے کیا خدا کے لیے اور پروردگار کے لیے خالصانہ ایک کام کو انجام دیا ہے یا تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، اور اس کے بعد پھر جو کام بھی تم خدا کے لیے کرو گے اور خدا کے بندوں کے لیے کرو گے وہ وہاں بہت کام آنے والی ہے۔ اگلے دن ایران کے کسی آفیشل نے ایک بیان دیا اور ایران کی آرمی اور دوسرے نظامی افسروں کے بارے میں کچھ بیان دیا، جس کی وجہ سے غرب کے لیے، مخصوصاً ویسٹرن کنٹریز کے لیے ایک موقع بن گیا تھا کہ وہ اس بات کو اخبار میں بہت اچھال رہے تھے۔ بہت سارے لوگ جو مدافع حرم تھے، جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کی دفاع کر رہے تھے، یہ خبر سن کر بہت ناراحت ہوئے اور یہ خبر پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے۔ پھر جواد نے یہ خبر مجھے دکھاتے ہوئے، اخبار دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے بیان دیتے ہیں، اور پھر کل جب یہ مر جائیں گے تو انہیں شہید کا لقب دے کر ان کا پرچم بلند کیا جائے گا۔ تو میں نے بہت آرام سے جواد کو کہا کہ جواد، میں نے اس کی موت دیکھی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ کس طرح مرے گا اور اسے کس طرح موت واقع ہوگی، اور اس کی کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ یہ بڑے افسوسناک حالت میں اس دنیا سے جائے گا، بلکہ اس کی موت خود یہ ثابت کر دے گی کہ یہ کس طرح امام خمینی کی نظریے سے اور شہداء کے راستے سے دور تھا اور اسلام کی باتوں سے دور تھا۔
کچھ دن بعد پھر سے ہم ایک ملٹری آپریشن کے لیے تیار ہو گئے. سب نے اپنے ڈریس پہن لیے، بلٹ پروف جیکٹس پہن لیے، اور سارے جو ضروریات تھے وہ لے لیے. گولی، بندوق، بارود سب ہم نے لے لیا تھا. میں نے خود کو پوری طرح شہادت کے لیے تیار کر لیا تھا. میں نے RPG لے لی، اور یہ میرے دوست جن کے بارے میں جانتا تھا کہ شہید ہونے والے ہیں، ان کے بازو ملحق ہو گیا تھا. اور دل میں سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ رہوں گا تو بہتر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سب شہید ہونے والے ہیں، تو ان کے طفیل میں بھی شہید ہو جاؤں گا. تقریباً آدھی رات تھی. ابھی تک ہمارا سولجرز کا ٹولہ حرکت نہیں کیا تھا، جب تک جواد محمدی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، چلو بس ابھی جانا ہے عملیات کے لیے، آپریشن کے لیے ابھی جانا ہے، اور معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے اور سینسیٹیو ہو گیا ہے، اور پورے منطقے یعنی پورے ریجن کی سیکیورٹی لیولز کو بڑھا دیا گیا ہے. اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس ٹولے کے ساتھ نہ جاؤں بلکہ کسی اور کے ساتھ جاؤں یا اس کے ساتھ چلا جاؤں. لیکن میں نے کہا کہ ارے یہ لوگ جو جانے والے ہیں ان میں سے تو کئی لوگ شہید ہونے والے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ رہوں تاکہ ان کے طفیل میں یا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے بھی شہادت حاصل ہو جائے. پھر دستور آیا اس ٹولے کے لیے نکلنے کے تیاری کرو. میں بھی تیار ہو گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب شہید ہونے والے ہیں، اور میں چند گھنٹے پہلے سے ہی تیار ہو کر وہاں منتظر تھا، کیونکہ میرے اندر شہادت کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں تھی، بلکہ میں چاہتا تھا کہ میں پہلا وہ شخص ہوں جو شہید ہو جاؤں. ابھی کچھ قدم ہی نہ چلے تھے اس ٹولے کے ساتھ جب تک جواد محمدی اپنی موٹر بائک لے کر میرے پاس آتا ہے اور بہت ہی سیریس آواز میں کہتا ہے، جلدی گاڑی پر بیٹھو، ہمیں جانا ہے، ہمیں دشمن کو دوسری طرف سے حملہ کرنا ہے. یہ لوگ اس طرف سے جائیں گے اور ہم لوگ اس طرف سے لائن کو کراس کر کے دشمن پہ حملہ کریں گے. جتنا سیریسلی اس نے مجھے کہا میں بھی اس کی بات مان گیا اور بہت خوشی خوشی اس کی گاڑی پر سوار ہو گیا، اور وہ مجھے تیزی سے لے کر دوڑانے لگا. 10 منٹ تک تیزی سے گاڑی کو بھگاتے ہوئے دور لے جا کر اس نے مجھے وہاں اتار دیا، اور پھر آواز لگائی، سید یحییٰ جلدی یہاں آؤ. تو دوڑے دوڑے سید یحییٰ اپنی بائک لے کر وہاں پر پہنچ گیا. تو سید یحییٰ سے کہنے لگا، اسے لے جا کر آگے پہنچا دینا. تو میں نے جواد سے کہنے لگا، جواد یہ کہاں ہے، دشمن کہاں ہے، ہماری نیرو کہاں ہے، ہمارے افسر کہاں ہے، ہم کہاں آ گئے، کہاں جنگ کہاں ہو رہی ہے. تو اس نے مجھے میری RPG تھماتے ہوئے کہا، جلدی یہ RPG لو اور وہاں آگے چلے جاؤ، وہاں ایک ٹلہ ہے، بس اس پر تمہیں جانا ہے، وہاں سے دشمن پہ نشانہ تاک کر RPG چلانا ہے، جلدی کرو، دیر مت کرو. میں بھی سید یحییٰ کے ساتھ تیزی سے وہاں چلا گیا اور وہاں پہنچ گیا، اور جب تک جواد اپنی موٹر بائک پہ بیٹھ کر واپس چلا گیا. وہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر ایسی کوئی تشویش اور گرما گرمی نہیں ہے، سب لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے. میں بہت تعجب کرنے لگا، اور پھر میں نے چند لوگ جو وہاں تھے ان سے پوچھنے لگا کہ دشمن کہاں ہے، کہاں سے حملہ کرنا ہے، کہاں سے ان پر ٹوٹ پڑنا ہے. تو انہوں نے کہا، کچھ نہیں، یہ لو بیٹھو اور آرام سے بیٹھو، یہ ہمارا ڈیفینسو پوائنٹ ہے، یہاں پر ہمیں صرف نظر رکھنا ہے دشمن کی حرکت پہ، یہاں سے کوئی حملہ نہیں کرنا ہے، یہاں کوئی جنگ نہیں ہے. تب مجھے سمجھ آیا کہ جواد محمدی نے کیا کام کیا تھا. اگلے دن وہ آپریشن ختم ہو گیا اور میں اپنے ٹینٹ کی طرف واپس آ گیا. مجھے جواد محمدی دکھا تو میں نے کہا، بتاؤ کیا کہوں، خدا تمہارے ساتھ کیا کرے، کیوں تم نے مجھے وہاں سے دور کر دیا، میں ان کے ساتھ جاتا تو شہید ہو جاتا، تم مجھے کہاں لے کر جا کر پہنچا دیے، شہادت سے دور کر دیا. تو وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ ابھی تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تم لوگوں کے لیے وہ سب بتاؤ جو وہاں ہوا ہے. اس 3 منٹ میں تم نے برزخی عالم میں جو جو دیکھا تھا یہ تمہیں لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کا ایمان قیامت پہ سے اٹھ گیا ہے، انہیں اس برزخ کے عالم پر ایمان نہیں رہا، وہ اپنی زندگی میں وہ ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں جن کی انہیں تاکید کی گئی تھی، وہ اہل البیت کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تمہیں انہیں بتانا ہوگا. اسی لیے میں تمہیں ایسی جگہ لے گیا جہاں پر تم خطرے سے دور رہو اور تمہاری جان امان میں رہے. لیکن اس رات میرے سارے دوست وہاں پہنچ گئے تھے اور دشمن پہ حملہ کرنے لگے تھے. میری جان وہاں امان تھی اور میرے دوست یہاں دشمن سے لڑ رہے تھے. سجاد مرادی، سید یحییٰ براتی کے سب سے آگے تھے، یہ دونوں سب سے پہلے شہید ہوئے، اور کچھ دیر بعد مرتضیٰ زارع، اس کے بعد شاہ سنائی اور عبد المہدی، یہ سارے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، اور کچھ ہی دیر بعد میرے سارے دوست وہاں شہید ہو گئے. یہ سارے لوگ پرواز کر کے شہداء میں شامل ہو گئے اور بارگاہ الہی سے ملحق ہو گئے.
اور پھر کچھ دن بعد جواد محمدی بھی شہید ہو گئے اور شہداء کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ پھر جو ایرانی بچے تھے اصفہان کے، سیریا میں جنگ لڑ رہے تھے، انہیں واپس ایران بھیج دیا گیا۔ میں بھی خالی ہاتھ سیریا سے واپس آ گیا۔ میں گیا تو تھا جنگ کرنے اور شہید ہونے، لیکن خالی ہاتھ ایران لوٹ گیا، اور میرے دل میں صرف آرزو رہ گئی، اور دل کی گہرائیوں میں اس آرزو کے ساتھ واپس آ گیا جو مجھے ستاتی رہی کہ اے کاش میں شہید ہو جاتا۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلی درس میں۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔